بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے چھٹے سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے یہ اسم المفعول سے متعلق ہے۔ اس کو ہم قاعدے کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قاعدہ: اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے بنایا جائے اور اس چیز کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہے، جیسے مکتوب لکھا ہوا، مکرم عزت کیا ہوا۔ اور اگر فعل 3 حرفی ہے تو اس میں مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے کتبہ سے مکتوب، شریبہ سے مشروب۔ یہ پڑھ کے ہو سکتا ہے گزشتہ روز کا سبق آپ کے ذہن میں آ رہا ہو۔ جی ہاں، یہ بہن بھائی ہی ہیں، ایک کے ذریعے ہمیں کام کرنے والے کا پتہ چلا تھا۔ کل جو تھا اسم الفاعل کہ الاستاذ قائم والتلمیذ جالس، تو اب کھڑا ہونے والا استاد تھا یا استاد بیٹھا ہوا تھا، شاگرد کھڑا ہوا تھا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک صورت آپ دے دیں کسی کو۔ آج کے سبق میں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے کیا ہے یہ بیسیکلی اس کام کی نسبت بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں واقع ہوا ہے، کس پر واقع ہوا ہے۔ اس کی مزید مثال ہم آگے بھی مثالوں میں جب ہم پڑھ رہے ہوں گے درس تو انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ اس سے آگے اگر ہم پڑھتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں کہ اور اگر فعل میں 3 حروف سے زائد ہیں تو اس کے فعل مضارع کے اول سے علامت مضارع دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم پیش والا لگا دیں۔ یہ کل کے سبق میں بھی کیا تھا۔ آخر میں تنوین لگا کر، یہ بھی ہم نے کل کے سبق میں کیا تھا۔ اس سے پہلے حرف کو فتح دے دیں، یہاں فرق ہے، وہاں زیر دے دے تھا، کسرہ تھا، اور یہاں فتح کی بات آ رہی ہے۔ جیسے یکرم سے مکرمن، یحترم سے محترم وغیرہ۔ باقی تفصیل انشاءاللہ بھی ہم اس سبق کے دوران دیکھیں گے۔ صفحہ پلٹ لیجئے۔ معنی الکلمات کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ معنی الکلمات: مفہومۃ سمجھا ہوا، اللص چور، مطبوخ پکا ہوا، اللحم گوشت، مہان اہانت کیا ہوا، مطاع اطاعت کیا ہوا، مرسلہ بھیجا ہوا، مردود واپس کیا ہوا، رد کیا ہوا، الضیف مہمان، مقفول تالا لگا ہوا، زجاج شیشہ، مکسور ٹوٹا ہوا، مملوء بھرا ہوا، متاع عفش سامان، موضوع رکھا ہوا، مقطوف توڑا ہوا، مقطوع کاٹا ہوا، محلوق مونڈا ہوا، مذبوحہ ذبح کی ہوئی، الصید شکار، حوض برکہ تالاب۔ تو یہ تو تھے معنی الکلمات۔ صفحہ پلٹ لیجئے۔ اب ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الدرس السادس اسم المفعول: الدرس مکتوب والکتاب مقروء، سبق لکھا ہوا ہے اور کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ کل کے سبق میں پڑھنے والے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ کھڑا ہونے والا کون ہے؟ بیٹھنے والا استاد بیٹھا ہوا تھا، شاگرد کھڑا ہوا تھا۔ تو کل ہمیں فاعل کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اب یہاں مفعول کے بارے میں، جس کے اوپر وہ چیز واقع ہوئی ہے، تو وہ ہے کتاب، ٹھیک ہے، وہ ہے تحریر۔ اب سبق مکتوب لکھا ہوا ہے، کتاب مقروء پڑھی ہوئی ہے، یعنی ایک تھا پڑھنے والا اور ایک ہے کتاب کی حیثیت جسے پڑھا جا چکا ہے۔ تو یہاں بیسیکلی مفعول میں ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے۔ المسألۃ مفہومۃ، اللص مأخوذ، مسئلہ سمجھا ہوا ہے، اللص مأخوذ چور پکڑا ہوا ہے، اخذ یاد ہے لینا، پکڑنا، اچک لینا، تو یہ ماخوذ ہے۔ اب اس کی نسبت ماخوذ کی چور کی طرف جاری ہے کہ چور پکڑا جا چکا ہے۔ پکڑنے والا کون ہے یہ بات نہیں ہو رہی، جو چور تھا وہ پکڑا جا چکا ہے۔ لہٰذا یہ جو ابھی ہم نے شروع میں ایک تعریف پڑھی تھی کہ اس چیز کو بتائے جس پر فعل واقع ہوا ہے، سو پکڑا جانا چور پر واقع ہوا ہے۔ الماء مشروب، پانی پیا ہوا ہے۔ الضیف مکرم، مہمان اکرام کیا ہوا ہے۔ الامیر مطاع، امیر اطاعت کیا ہوا ہے۔ الہدیۃ مقبولۃ، تحفہ ہدیہ گفٹ قبول کیا ہوا ہے۔ الرسالۃ مرسلۃ، خط بھیجا ہوا ہے۔ المعلمۃ محترمۃ، استانی احترام کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو تھا ایک بنیادی اس سبق کا ڈھانچہ جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ اب اسی حوالے سے جو سوال جواب کا پیٹرن ہے اسی کو ہم فالو کریں گے، اور
انہی چیزوں کو سوال اور جواب کی صورت میں دوبارہ پڑھیں گے. حل الدرس مکتوب. اب سوال کے اندر ہی اگر آپ دیکھیں تو درس کوئی شخص تو نہیں ہوتا نا, اس کو تو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. اب اسی سے متعلق ہے, یعنی اس پر فعل واقع ہوا ہے. تو ہم نے سوال کیا کہ کیا سبق لکھا ہوا ہے, تو جواب ہے نعم الدرس مکتوب. حل الکتاب مقروء. نعم الکتاب مقروء, کتاب پڑھی ہوئی ہے. حل المسألۃ مفہومۃ. نعم المسألۃ مفہومۃ. اگر آپ عربی کی گفتگو میں بھی سنیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مفہوم, تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی سمجھ گئے. یہ ایک سلینگ عربی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو اس کو آپ سوال کر کے پوچھیں گے جو عربی کا خاص انداز ہے, بٹ یہ استعمال ہوتا ہے. حل المجرم مکرم لا بل المجرم مہان. اب یہاں ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئی. مہان کس کو کہتے ہیں؟ مہان در حقیقت کہتے ہیں توہین کیا ہوا, اہانت کیا ہوا. اس سے مراد اب آپ پھر سمجھیے گا, یہ وہی جگہ آ گئی جہاں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. ایک مجرم ہے تو یہاں مہان سے مراد یہ ہے کہ اس کا احترام نہیں کیا گیا, بس یہی مراد ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کو زمین پہ کھینچا گیا ہو, اس کی توہین کی گئی ہو, اس کو شدید کسی تکلیف سے گزارا گیا ہو. یہاں بیسکلی بتانا مقصود یہ ہے کہ بھئی مجرم کا احترام نہیں کیا جاتا, تو اس لیے یہاں لفظ مہان استعمال ہوا. جرم خود ہی ایک بہت بڑی شرمندگی کی چیز ہے. اب جب وہ پکڑا گیا اور مجرم ڈکلیئر ہو گیا تو یہ مہان کا لفظ استعمال آتا ہے. حل الضیف مکرم. نعم الضیف مکرم. ضیف مہمان کو کہتے ہیں. حل الامیر مطاع. نعم الامیر مطاع. ٹھیک ہے, اطاعت کیا ہوا. حل الہدیۃ مردودۃ. اب یہ دیکھیں, مردودہ ٹھکرایا ہوا کے معنی کے اندر یہ چیز آتی ہے. ٹھکرایا ہوا ہونا, رد کیا ہوا ہونا, کسی چیز کو مردود کا لفظ استعمال آتا ہے. تو اس کا جواب ہے لا بل الہدیۃ مقبولۃ. نہیں بلکہ ہدیہ قبول کیا ہوا ہے. حل الرسالۃ مرسلۃ. کیا خط بھیجا ہوا ہے؟ نعم الرسالۃ مرسلۃ. حل المعلمۃ محترمۃ. نعم المعلمۃ محترمۃ. جی ہاں استانی احترام کی گئی ہے. تو یہ تو تھا ہمارے آج کا سبق جس میں ہم نے اسم المفعول کو پڑھا اور اس کی چند مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم چلتے ہیں تمرین کی طرف. تمرین ہمیں کیا بتاتی ہے جی؟ تمرین میں کوئی 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز اکتب اسم المفعول فی الجمل السابقہ. اس میں مفعول کو تلاش کریں. دوسرا ہے اکتب المبتدا والخبر فی الجمل السابقہ. اب یہ دیکھیں مبتدا خبر آپ نے ایک سبق پہلے پڑھا تھا, اب اس کی دوبارہ باری آ گئی. ترجم بالعربیہ, ترجم بالاردیہ. تو یہ ہمارے سامنے 4 ٹارگٹ آ گئے. اب ہم دیکھتے ہیں اکتب اسم المفعول فی الجمل السابقہ. بھئی مفعول کون کون سے تھے؟ تو مکتوب, مقروء, مفہوم, ماخوذ, مشروب, ٹھیک ہے, تنوین کے ساتھ. مکرم, مطاع, مقبولۃ, مرسلۃ, محترمۃ. کیونکہ یہ مفعول ان کے وزن پہ آنے ہیں. 2 منٹ کے لیے بھول بھی جاؤ تو یہ ضرور یاد رکھو آپ کہ مفعول ان کے وزن پہ جو بھی یہاں لفظ سامنے آ رہا ہے وہ لازمی سی بات ہے مفعول ہی ہوگا. الدرس تو نہیں ہو سکتا نا, کیونکہ اس کا تو وزن ہی مفعول ان کے برابر نہیں آ رہا. ایون اگر آپ کو لفظ وزن سمجھ میں نہیں آ رہا تو ساؤنڈ کو ہی کاپی کر لیں. مفعول تو مکتوب, یہ برابر آواز آ رہی ہے ان دونوں کی. صوتی حساب سے بھی, ساؤنڈ وائز بھی یہ بیلنسڈ ہیں, آپس میں میچ ہو رہے ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ. کتاب یا مفعول, اب ان دونوں کو دیکھیں تو بالکل میچ نہیں ہو رہے, لیکن کتاب اگر ہم مفعول کو میچ کرتے ہیں مقروء سے, یہ میچ ہو گئے, سنک ہو گئے آپس میں. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہوگی پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی تھی تو ہم نے تلاش کر لی. اسی طریقے سے دوسری بات کہی جا رہی ہے بھئی مبتدا خبر تلاش کر کے دیں. تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ الدرس مکتوب. اب جو مبتدا ہے وہ ہے الدرس, مکتوب اس کی خبر ہے, کتاب مبتدا, مقروء اس کی خبر, مسئلہ مبتدا, مفہومہ اس کی خبر, اللص مبتدا, ماخوذ اس کی خبر کہ پکڑا ہوا ہے. چلے ہم اپنی دہرائی کے لیے ایک دفعہ پھر مبتدا خبر کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں. جملے کا پہلا جز اگر اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے.
پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یاد آ گئی یہ بات؟ اب یہاں یہ الدرس مکتوب دونوں مرفوع ہیں، اور درس اسم ہے، مکتوب اس کی خبر ہے۔ بھئی درس کیا؟ الدرس وٹ؟ تو جی مکتوب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یا الکتاب مقروء کتاب پڑھی جا چکی ہے، پڑھی ہوئی ہے، تو یہ ہے اس کا مبتدا خبر۔ اور یاد کرنے کا یا ذہن نشین کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ واپس پلٹ کے ان سبق کے اصول پڑھتے ہیں اور اس کو دوبارہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ بھی ہو گیا ہمارا، الماء مشروب، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو الضیف، الامیر، الہدیۃ، الرسالۃ، یہ سارے مبتدا ہیں۔ مرسلۃ، محترمۃ، مکرم، مطاع، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اس کی خبریں ہیں۔ یعنی مفعول جو ہے در حقیقت وہ خبر بن رہا ہے، اور اس کو ہم آسان کر دیتے ہیں۔ اور جیسے ہمیں پتہ چلا کہ مفعول خبر بن رہا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ بھی آئے گا وہ خود بخود مبتدا بن جائے گا۔ ترجم بالعربیہ، اب ہم نے یہ کچھ اردو کے الفاظ ہیں جن کے ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، الباب مفتوح، کھڑکی بند ہے، الشباک مغلق، دکان کو تالا لگا ہوا ہے، الدکان مقفول، شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، المرآۃ مکسورۃ، تالاب بھرا ہوا ہے، الحوض مملوء، گوشت پکا ہوا ہے، اللحم مطبوخ، مجرم مارا ہوا ہے، المجرم مضروب، سامان رکھا ہوا ہے، المتاع موضوع، پھول توڑا ہوا ہے، الزہر مقطوف، اگر آپ زہرتن لکھیں گے تو پھر مقطوفتن بھی لکھنا ہوگا۔ درخت کٹا ہوا ہے، الشجرۃ مقطوعۃ۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا جو اردو سے عربی کا ہدف ہے مکمل ہوا۔ اب ہم آخری ہدف ترجم بالاردیہ کی طرف چلتے ہیں۔ ترجم بالاردیہ، اللہ معبود، اللہ معبود ہے یعنی عبادت کے لائق ہے۔ الخادم مخدوم، خادم خدمت کیا ہوا ہے۔ الفاسق مہان، فاسق اہانت کیا ہوا ہے۔ المعلم محترم، استاد احترام کیا ہوا ہے۔ المحسن محبوب، محسن محبوب ہے یا احسان کرنے والا پسندیدہ یا پیارا ہے۔ الرأس محلوق، سر مونڈا ہوا ہے۔ الامانۃ محفوظۃ، امانت حفاظت کی ہوئی ہے۔ جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں فلانی چیز محفوظ ہے، تو بیسیکلی یہی اس میں مفعول ہی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کا معنی ہوتا ہے اس میں۔ الشاۃ مذبوحۃ، بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ الصید مأخوذ، شکار پکڑا ہوا ہے۔ المعلمۃ مکرمۃ، استانی عزت کی ہوئی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔